اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العظیم۔ تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبیں میری، تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبیں میری، میرا اب پوچھنا کیا ہے عرش میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری، ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری۔ عزیز طلبا، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا، بلکہ سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو نہ پایا اس نے سب کچھ کھو دیا، چاہے ساری دنیا کے نقشے، حکومتیں، مال و دولت، جائیداد و بنیاد سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ بندگی کا ایک تعلق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اور ہم اس کی مخلوق، اس کے مرزوق اور اس کے بندے ہیں۔ اب یہ تعلق عبادت سے استوار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ ہم جتنی اللہ کی عبادت کریں گے اتنا یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ تو عبادت کے اندر جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ یہ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، نماز سے وہ بندگی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، نماز سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا جب انسان سجدے کے اندر ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے قدموں کے بیچ میں اس نے سر رکھا ہوتا ہے، گویا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بندگی کا جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو انسان کی دین دنیا آخرت دونوں جہان سنورتے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے، اسے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر